الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء وفی مقام آخر واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أهليكم ونارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة مسلمة صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت بدنها فلتدخل من أي أبواب الجنة حيث شاءت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد دعائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنے کی ان کو سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ جمعے شادییں رسم و نکاح کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی اور دلہن کے حوالے سے بارات کے استقبال کے حوالے سے لباس کے حوالے سے آپ نے یہ میری باتیں سنی ہیں، تو آج بھی بڑا اہم موضوع ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے جس سے امت دور ہو چکی ہے۔ یہودیت دین کامل نہیں ہے، عیسائیت دین کامل نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی کامل نہیں تھا۔ کامل دین جس ہستی کا ہے وہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ اور قرآن نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔
تو دین کامل، جامع دین، عظیم دین جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ حضور کی ذات انور کا ہے۔ اسلام میں سارے حقوق ہیں، انسانوں کے کیا حقوق ہیں، جنات کے کیا حقوق ہیں، بیوی ان کے کیا حقوق ہیں، بیٹے کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، حتیٰ کہ گھر میں ہم ایک جانور رکھا ہوا ہے، وہ بلی ہے، وہ بکری ہے، وہ گائے بھینس ہے، وہ کبوتر ہے، چڑیا ہے، اس کے بھی حقوق حضور نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے دین کامل پوری کائنات میں حضور کا دین ہے۔ اس دین کامل میں میاں بیوی کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا، ان کے اخلاقیات کو بھی بیان کیا گیا، ان کے ناراضگی کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا، میاں بیوی کے رشتے کو بھی بیان کیا گیا، اور مرد کیا ہے اور عورت کیا ہے یہ بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر کیا ہے؟ حاکم، سردار بنایا ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس نے اگر مرد کو سردار بنایا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے۔ جو سوچ اور فکر مرد کی ہے وہ عورت کی نہیں ہے، جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں وہ عورت کی نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کا منصب بھی مرد کو دیا ہے، رسالت کا منصب بھی مرد کو دیا ہے، امامت کا منصب بھی مرد کو دیا ہے، خلافت کا منصب بھی مرد کو دیا ہے، اذان دینے کا منصب بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے، تکبیر کہنے کا منصب بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے مرد کو دی ہے۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد میں تحمل مزاجی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کر لیں، جنازہ پڑھنا یہ مردوں کے ذمے ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، اگر یہ نظام عورتوں کے سپرد ہوتا تو ہمارے مردوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جنازہ پڑھنا ہے، تدفین کرنی ہے، سارے نظام اللہ کریم نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مدینہ طیبہ ہے، گھر میں جھگڑا ہو گیا، ایک خاوند حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی کو تماچا مار دیا۔ جب بیوی کو تماچا مارا تو اس خاتون کا نام تھا حبیبہ، والد تک بات پہنچی تو باپ بیٹی حضور کی خدمت میں شکایت لے کے آئے، حضور ایسے ایسے میری بیٹی کے ساتھ خامند نے کیا ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ تو اس لیے میرے ساتھ میرے خامند نے زیادتی کی ہے۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں میری بیوی میرے سامنے بات نہ کرے، لیکن میں بیٹی کو کتنے لوگ ایسے ہیں ہم ان سے کم نہیں ہیں، کوئی بات کرے تو جواب دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پہلے 2 جمعے سن چکے ہیں، بہت ساری باتیں زندگی میں مجھے کئی لوگوں نے کہا زندگی میں جو آپ بیان کرتے ہیں نا ہم نے کچھ نہیں سنا، مجھے ادھر لوگوں نے کہا۔ تو اللہ کریم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ اب کیا ہے، کیا مرد کو حق ہے؟ اس کے آگے اللہ کریم بیان فرما رہا ہے، میاں بیوی میں اگر معاملات تلخ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے،
تو اللہ فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، بات کرو ان سے، یہ تیرا اقدام صحیح نہیں ہے، یہ تیرا طریقہ صحیح نہیں ہے، تیرا یہ انداز صحیح نہیں ہے، یہ تیرا رویہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ سمجھانا ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن میں 4 پارے میں ہے فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ۔ ایسا نہیں کہ اس معاشرے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں سمجھانا نہیں ہے، طلاق دے دینی ہے، سمجھانا نہیں ہے، طلاق دے دینی ہے۔ اور 99% جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب غصے میں طلاق دی ہے، 99% غصے میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، سب سے بڑے بڑے گناہ غصے میں ہوتے ہیں، اور غصے میں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو کر شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور شیطان پھر اپنا مسئلہ حل کرتا ہے۔ کیا طلاق ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ماں بہن کی، کچھ نہیں دیکھا جا رہا، اس لیے کہ بندہ حدود سے نکل کر شیطان کے پنجے میں آ گیا ہے۔ تو پہلے نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ انہیں۔ اگر بیوی سمجھانے سے نہیں سمجھتی، بات کرنا چھوڑ دو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جس قرآن نے، جس خالق کائنات نے بیوی کے ساتھ ملاقات، ملنا، حقوق ادا کرنے کو لازم قرار دیا ہے، جس کو رحمت عالم نے لازمی قرار دیا ہے، وہی اللہ فرما رہا ہے اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر لو، بیوی کو احساس ہو میرے میاں ناراض ہیں، بات کرنا چھوڑ دی ہے، میاں نے بستر الگ کر دیا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، توجہ، اللہ فرما رہا ہے مردوں کو کہ اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، پہلے سمجھانے کی بات ہے، پھر بستر چھوڑنے کی بات ہے، پھر مارنے کی بات ہے۔ اور بے حد و حساب درود و سلام ہو حضور کی ذات انور پہ، رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر بیوی کو مارنا تو چہرے پہ نہیں مارنا، غصہ ہے، ہو سکتا ہے زخم آ جائے، غصہ اتر جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر تمہیں تکلیف ہوگی، میری بیوی کا چہرہ داغدار ہو گیا ہے، اب ذرا اندازہ لگائے، فرمایا بیویوں کو چہرے پہ نہ مارو، رحمت عالم کا ارشاد گرامی ہے۔ ویسے تو فرمایا کہ اولاد کو بھی چہرے پہ نہ مارو، جانور کو بھی چہرے پہ مارنے کی ممانعت ہے، اندازہ لگائے، یہ قرآن میں نہیں ہے، حضور نے روکا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندازہ لگائے ذرا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا فاطمہ اگر علی تجھ سے ناراض ہو گیا، تو اسی حالت میں فوت ہو گئی، تیرا ابا تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بیٹیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا تنازع کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے سنا حضور نے فرمایا، میں نے کہتا ہوں شادی سے پہلے باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پوری کائنات میں اللہ اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا حق ہے، لیکن جب بیٹی کی شادی ہو گئی اب باپ کا حق پیچھے چلا گیا، بڑا حق کس کا ہے؟ خاوند کا ہے۔ کیوں؟ حدیث سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا جب ایک موقع پر جانور آئے تو حضور کے قدموں میں سر رکھنے لگے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو جانور ہے، اور جانور ہو کر آپ کو سجدے کر رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے، توجہ،
ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ اگر باپ کا حق زیادہ ہوتا تو حضور اس کے متعلق فرماتے، نہیں، خاوند کا حق زیادہ ہے، تبھی حضور فرما رہے ہیں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ